جیسے سخت گرمی ہو اور آپ اے سی میں بیٹھے ہوں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، پھر اچانک کوئی دروازہ کھولے، دقت ہے کہ آپ کو باہر پھینک دیں اس گرمی میں۔ ہاں بالکل. تو 8 سال میں جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں یہی صورتحال ہوتی ہے۔ یقین کریں کہ 2 ہفتوں میں میرے گروپ میں 5000 لوگ جڑ گئے، 5 گروپ بنے، 5000 گروپ 25 سے اچانک 5000 میں بہت ساری کتابیں میں نے پڑھی کہ ان کا نصاب کیا ہے، یہ کیسے پڑھاتے ہیں۔ تو وہاں پر میں ایک ہی نتیجے پر پہنچا، ہمارا جو حفاظ سسٹم اس وقت چل پڑا ہے بڑا کامیاب ہے۔ تو اس میں 13-14 سال کے بچوں کو ہم یہ کراتے ہیں کہ تقریباً پورے سال میں 5000 کے قریب الفاظ یاد کراتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم تقریباً 80% وہ ترجمہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا اگر لفظ ہم سنیں اور پہلے سے ہمارے دل و دماغ میں عربی کے کھانے تیار ہو رہے ہوں تو وہ فوراً آ کے ہمارے دماغ میں پیوست ہو جائے گا، بالکل. پھر وہ دل میں چلا جائے گا۔ السلام علیکم. آج ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور آج کی پوڈ کاسٹ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے کیونکہ اس کے اندر ہم ایک بہت ہی خاص موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارے جو مہمان ہیں وہ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں اور آج کل بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ آج کی پوڈ کاسٹ کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے عربی زبان کو کیسے سیکھا جا سکتا ہے، اور سب سے شارٹ کٹ طریقہ اور افیکٹو طریقہ کیا ہو سکتا ہے عربی زبان سیکھنے کا۔ تو میرے ساتھ جو میرے مہمان ہیں وہ میرے استاد بھی ہیں، اور میں خود ان سے آج کل عربی زبان بولنے کی مشق کر رہا ہوں ان کے زیر سایہ۔ اور جہاد نعیم الہادی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فاضل دارالعلوم کراچی ہیں اور مدرس ہیں جامعہ بنوریہ عالمیہ میں اور جامعہ صوفہ سعید آباد میں۔ اس کے علاوہ اپنی ایک اکیڈمی چلا رہے ہیں آن لائن، نور الہدا کے نام سے، اور اس میں یہ کافی سینکڑوں طلباء یا ہزاروں کے، میرے خیال سے وہ خود بتائیں گے آج اپنے پورے کام کو، کہ بہت سے لوگ بہت ممالک سے اسے استفادہ کر رہے ہیں ان کے کام سے۔ تو ویلکم کیجئے میرے ساتھ۔ السلام علیکم جناب۔ سلام۔ تو اچھا جناب، سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ کراچی سے تشریف لائے، اور یہ میں بتاتا چلوں کہ صرف اس کے لیے نہیں آئے، اور بہت سی آپ کی اور بھی مصروفیات تھیں، لیکن یہ ہے کہ آپ نے مجھے وقت دیا۔ تو ہم چاہیں گے کہ سب سے پہلے آپ اپنا جو سفر ہے، علمی سفر جو آپ نے بطور طالب علم کہاں کہاں سے پڑھا، اور یہاں تک مطلب کن کن مراحل سے آپ گزرے کہ اب آپ آج ایک اپنی اکیڈمی چلا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک اہم پوڈ کاسٹ میں مجھے وقت دیا اور بڑی اچھی مہمان نوازی کی۔ اور جہاں تک تعلق ہے پڑھنے کا، پڑھانے کا، تو ویسے سب کی پڑھنے کا زمانہ شروع ہی سے جیسے ہی سمجھنے لگتا ہے تو گھر کے ماحول سے سب سے پہلے انسان سیکھتا ہے۔ تو ہم اگرچہ ایسے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جو مشہور نہیں ہے تعلیم کے حوالے سے، ایک آپ اس کو دیہات بھی سمجھتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، لیکن گھر کے اندر جو جتنے بھی افراد تھے تو کچھ لوگ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ پیدائشی طور پر ان کی خصوصیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ تو ہمارا بھی مطلب نسل در نسل ہم استاد چلے آ رہے ہیں، میرے دادا بھی استاد ہیں، پردادا بھی استاد ہیں، اور ہمارے پاس نسب موجود ہے تقریباً۔ ہم اگرچہ ہم عمومی طور کوئی سید وغیرہ تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی ہم نے اپنا نسب محفوظ کیا ہے۔ تو اس میں ہمارے جو 10 دادا گزرے ہیں، عجیب بات یہ ہے کہ تقریباً سب وہ استاد گزرے ہیں۔ تو یہ شروع ہی سے ہمارے ہاں یعنی یہ استاد اور شاگرد پڑھنے پڑھانے کا بڑا شوق چلا آتا ہے۔ تو فراغت آپ کی کس سال ہوئی؟ میری فراغت 18-19 کی ہے، جامعہ دارالعلوم کراچی ٹھیک سے ہے، ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہاں سے لے کر یہ جو ہے آن لائن اکیڈمی جو آپ نے سٹارٹ کی، یہ کب کی؟ یہ تو فراغت کے بعد، جامعہ دارالعلوم کراچی سے فراغت کے بعد، یہ ایک بڑا عجیب مرحلہ ہوتا ہے۔ ہمارے جو دینی مدارس کے فضلاء ہوتے ہیں تو 8 سال تک تو جب طلب علم کی فضیلت پڑھتے ہیں، علماء کی فضیلتیں پڑھتے ہیں، لیکن مدرسے سے نکلنے کے بعد، 8 سال سے نکلنے کے بعد وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ انہیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سخت گرمی ہو، سخت گرمی ہو اور آپ اے سی میں بیٹھے ہوں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، پھر اچانک کوئی دروازہ کھولے، دقت ہے کہ آپ کو باہر پھینک دے اس گرمی میں۔ ہاں تو بالکل. 8 سال میں جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں یہی صورتحال ہوتی ہے۔ 1 سال پر ہمارے ایک اسکول میں گزرا، اس اسکول میں اسلامیات اردو وغیرہ پڑھاتا رہا۔ اس کے بعد پھر اگلے سال ہمارے جو استاد جی کا میں نے تذکرہ کیا، قاضی اسامہ صاحب، ان سے میں نے میسج پر بات کی کہ میں اس طرح
چاہتا ہوں کہ مستقل علم سے تعلق رہے۔ میں نے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ استعمال کیا کہ میں علم کو پیشہ اختیار کروں۔ تو استاد جی اس پر غصہ ہوئے اور باقاعدہ میسج کیا کہ علم کو پیشہ نہیں بنایا جاتا ہے، علم کی خدمت کی جاتی ہے۔ اوہ! تو پھر انہوں نے کہا کہ چلے آپ کا ویسے بھی عربی سے بڑا اچھا تعلق رہا ہے تو آپ مزید عربی کو وقت دے دیں۔ تو پھر 1 سال میں نے ادارہ معہد الخلیل اسلامی ہے بہادر آباد میں، بڑا معیاری ادارہ ہے، وہاں تخصص کیا اور بہت فائدہ ہوا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو مطالعہ میں نے کیا تھا پہلے وہ صرف قدیم عربی کا کیا تھا، جو جس کو لغت التراث کہتے ہیں، جیسے قرآن کی عربی ہے، حدیث کی عربی ہے یا جاہلیتی۔ جو عربی آج کے اہل علم استعمال کرتے ہیں، ادباء استعمال کرتے ہیں، اس کا زیادہ مطالعہ نہیں تھا، خاص کر اخبارات میں جو عربی ہے اس کی تو بالکل واقفیت نہیں تھی۔ تو یہاں پر تخصص کر کے، چونکہ ہمارے اساتذہ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے تو بڑے ماہر اساتذہ تھے، تو بڑا فائدہ ہوا، اپنے مطالعے کا بھی بہت وقت ملا، اور اس تخصص کا اس معنی میں بڑا اچھا تخصص تھا کہ پڑھنے کا اور مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ اس میں ایک اور چیز بھی تھی، وہ یہ کہ جو عام ماحول تو یہی کہ پڑھنا ہے اور لکھنا ہے، یہ دونوں چیزیں تھی، یہ سننے سے میں بالکل واقف نہیں تھا، یہ تخصص میں جا کے پتہ چلا کہ سننا بھی ایک چیز ہے۔ تو ابھی جو آپ کا جو کام ہے تھوڑا اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ کس نام سے اکیڈمی ہے، کب شروع ہوئی، اور اب اس کے کیا اس کے مراحل کیا تھے کہ مطلب اس کو آپ اس میں مطلب آپ مجھے تو پتہ ہے کہ گروپس میں آپ واٹس ایپ پہ گروپس ہیں، اس کے کچھ فیس بک وغیرہ پہ ویڈیوز ہیں، تو اس پر جو آپ نے کام کیا ہے اب تک اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بریف کیجیے۔ میں تو اپنے بارے میں یہ سمجھ رہا تھا اور ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا جہان باقی ہے اور بہت کچھ سیکھنا ہے، تو اپنے ذہن میں یہ رکھا تھا کہ 35-40 سال تک ہم خود سیکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم سکھانے کا اور تدریس کا سوچیں گے، خاص کر عربی کے حوالے سے، یعنی جس کو آپ میدان میں آنا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے اساتذہ کرام تھے اور قریب کے ساتھی تھے تو کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ نے کام شروع کرنا ہے، میں نے ان سے کہا اتنے لوگ موجود ہیں، ہمارے کسی کو کیا ضرورت ہے، لیکن وہ کبھی کسی ویڈیو کو دیکھی ہوں، کوئی ویڈیو دیکھی انہوں نے عربی پڑھانے والے کی، کوئی مشہور، اس کے 1 ملین ویوز ہے، 2 ملین، اور اس میں بہت سارے غلطیاں ہیں، مجھے بھیج دیا کہ دیکھو آپ لوگوں کے میدان میں نہ آنے کی وجہ سے ایسے لوگ مشہور ہو رہے ہیں۔ اچھا ہے۔ اور اساتذہ نے بھی کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، کام آپ کر سکتے ہیں، اللہ نے صلاحیت دی ہے۔ مجھے خود پتہ نہیں تھا کہ صلاحیت ہے کہ نہیں ہے، بالکل اندازہ نہیں تھا، بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کوئی صلاحیت ہے یا میں کر سکتا ہوں۔ پھر ہوا یہ کہ ایک بہت مختصر سطح پر ہم نے جمعہ کے دن ایک پروگرام رکھا کہ جو بچے پڑھتے ہیں کراچی میں خاص طور پر، تو اس میں بہت سارے گاؤں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ جمعہ کے دن ادارے میں رہتے ہیں، تو ہم نے کہا جمعہ کے دن ان کا ضائع ہوتا ہے، کپڑے وغیرہ دھوتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے، تو چلو ان کے لیے ایک عربی کے حوالے سے پروگرام رکھ لیتے ہیں۔ تو ہم نے جمعے کے دن 2 گھنٹے کا پروگرام رکھا۔ اب جب ہم نے پروگرام رکھا تو اس میں ساتھیوں کا مشورہ یہ ہوا کہ استاد جی ایک تو یہ اس کی ویڈیو ہونی چاہیے، آن لائن چلنا چاہیے، دوسرا ہے کہ آپ ہمارے لیے ایک واٹس ایپ گروپ بنائیں جس کے اندر ہم یہ اسباق آپ ہمیں بھیجیں گے تو ہو سکتا ہے کبھی ہم غیر حاضر ہوں تو ہمارا فائدہ ہوگا۔ میں نے واٹس ایپ گروپ بنایا، اس میں 25-26 لوگ شریک ہوئے۔ تو اس کے بعد میں جب مواد بھیجتا تھا تو بار بار وہاں پر یہ بات آ رہی تھی، خاص کر فیس بک پر لوگ لکھتے تھے کہ مطلب ہم بھی شریک ہونا چاہتے ہیں، تو میں نے وہاں لکھا کہ اگر کچھ ساتھی گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آ جائیں۔ یہاں میرے ساتھ وہ ہوا کہ جس کا مجھے اندازہ نہیں تھا، یقین کریں کہ 2 ہفتوں میں میرے گروپ میں 5,000 لوگ جڑ گئے، ہوئے ہوئے 5 گروپ بنے، 5,000 گروپ، 25 سے اچانک 5,000 میں تو حیران ہوئے کیا ہے۔ پھر میں نے کہا چلو یہ اس طرح ہے کہ شروع میں انہوں نے نام سنا ہے اور دیکھنے کے لیے آئے ہوں گے، لیکن عجیب بات ہے کہ ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو سال سے زیادہ ہوا ہے، تو ابھی تقریباً 10,000 کے قریب لوگ ہو چکے ہیں۔ تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ چلو کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے، تو اس میں مطلب کوئی اکیڈمی کا اس وقت بھی کوئی تصور نہیں تھا، بس یہ کہ میں پڑھاتا تھا، وہ اسباق بیچتا تھا، ویسے ہی بیچتا تھا، مطلب نہ کوئی فیس نہ کوئی خاص ٹائم، جو بھی بس میرے ذہن میں آیا کہ یہ چیز مفید رہے گی، گروپ میں بیچ دیا، فیس بک پر دے دیا۔ لیکن اس کے بعد پر لوگوں کے میسج آنے لگے کہ ہمیں سکھاؤ۔ اب میں تو پڑھاتا تھا، میرے پاس تو اتنا وقت تھا نہیں، اگر پڑھاؤں بھی تو کس کس کو پڑھاؤں؟ تو یہ جو کام ہوا اکیڈمی، یہ بھی اس طور پر شروع ہوا کہ کئی ساتھیوں نے کہا کہ ہم نے کلاس بنائی ہے اور اتنی فیس ہم نے مقرر کی ہے اور اس وقت آپ نے پڑھانا ہے۔
یعنی یہ اللہ کی طرف سے اکیڈمی پہلے ہی بن گئی، صحیح. یعنی وہ بندے خود جڑ گئے، خود ہی کلاس بنائی، خود ہی اچھا گروپ انہوں نے بنایا تھا، انہوں نے مجھے ایڈ کیا اور پھر مجھے ایڈمن بنایا اور کہا کہ تو وہ ہماری پہلی کلاس تھی. اس طرح اکیڈمی کی ابتدا ہوئی. پھر جب میں نے شروع میں میرا ذہن یہ تھا کہ آن لائن کو میں بالکل سنجیدہ نہیں سمجھتا تھا، میں سمجھتا یہ ایسی بس چیز ہے، ٹائم ضائع کرتے ہیں یہ. لیکن حیرت مجھے اس وقت ہوئی کہ جو ساتھی میرے ساتھ شروع میں شامل ہوئے تھے ان کو کچھ نہیں آتا تھا، لیکن 3 مہینے بعد وہ بول رہے ہیں. تو مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہی کہ اچھا یہ میرے ساتھ پڑھتے ہوئے بولنے لگ گئے ہیں. پھر میں نے اس چیز کو سنجیدگی سے لیا اور بہت سارے کورسز میں نے خود مرتب کیے اور اس میں نے ان چیزوں کا خیال رکھا کہ جن غلطیوں کی وجہ سے مجھے بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ غلطیاں میں نہ کروں اور ایسا نظام ہو، ایسا منہج ہو. تو نیٹ پر یا جو بھی چاہے مصر کا نصاب ہو یا سعودی عرب کا جہاں کا، میں نے کم از کم 200 300 مکمل تو نہیں پڑھ سکا لیکن بہت ساری کتابیں میں نے پڑھی کہ ان کا نصاب کیا ہے، یہ کیسے پڑھاتے ہیں. تو وہاں پر میں ایک ہی نتیجے پر پہنچا، یعنی زبان سکھانے میں کیا کرنا ہے. میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جو زبان آپ سکھا رہے ہیں اس زبان کے الفاظ اور جملوں کو بار بار سیکھنے والے کے دل میں، دماغ میں کان میں، زبان میں ڈالنا ہے. یہ جو بھی طریقے اس کی آپ استعمال کریں، اصل چیز یہ ہے کہ وہ بار بار ہو، بس بار بار تکرار. میں نے ساری چیزوں سے میں نے یہ اخذ کیا کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ ایک چیز کو بار بار بول رہے ہیں. تو یہ طریقہ مجھے بڑا اچھا لگا. اس کو دیکھ کر کے پھر میں نے خود نصاب بنایا ہے مختلف، یعنی جس طرح ابتدائی ہے ان کا الگ نصاب ہے، یا جن کو آتا ہے خاص کر ہمارے جو فارغ التحصیل ہوتے ہیں تو ان کو تو گرامر کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی. تو ان کا جو میں نے نصاب بنایا اس میں کسی قسم کا کوئی گرامر نہیں ہے، اس میں صرف ڈائریکٹ زبان ہے. صحیح. اور ویسے بھی طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ شروع میں گرامر نہ ہو، شروع میں زبان ہو. اس لیے کہ گرامر ہم کیوں سیکھتے ہیں، یعنی جس زبان کی بھی گرامر ہے، گرامر کا مطلب ہے کہ غلطی سے بچنے کے لیے قوانین سیکھنا. تو مطلب غلطی سے کون بچے گا؟ وہ بچے گا نا کہ جو، مطلب میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ اس راستے پر آپ نے جانا ہے لیکن غلطی نہیں کرنی ہے تو آپ جاؤ گے نا، جانا لازمی ہے. تو آپ زبان بولو گے تو غلطی کرو گے، پھر آپ کو گرامر بچائے گا. جب آپ نے زبان بولی ہی نہیں ہے تو گرامر آپ کو کس چیز سے بچائے؟ ایک چیز ہے نا. تو اس وجہ سے میں نے اس پر بڑا غور کیا اور عرب کو بھی سنا اور اس حوالے سے میں نے ایک نصاب ترتیب دیا. اس میں اچھا، فضلات میں میں آپ سے ایک سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں اس میں. 2-3 سوال میں آپ سے نا بہت آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس جی پہ. ایک تو یہ ہے کہ جیسے بات ہو گئی کہ زبان اکثر جو ہے وہ کمزور رہ جاتی ہے بولنے کے اعتبار سے، جی اور آپ نے سننے کا بھی ذکر کیا کہ سننا ایک الگ جہت ہے اور بولنا ایک الگ ہے. تو لگتا یوں ہے جیسے جو لوگ پڑھنے کے اندر ہوتے ہیں وہ لکھنا پڑھنا ان کا اچھا ہو جاتا ہے لیکن سننا اور بولنا ان کا کمزور رہ جاتا ہے. اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر آپ نے 8 سال عربی پڑھی ہے، ٹھیک ہے، تو میں اگر اس کو بول نہیں سکتا، جیسے ہم انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں تو یعنی انگلش میڈیم سے مراد وہ اسکولز نہیں ہے، وہ تو بہت اچھا انگلش بول بول کے کرا دیتے ہیں، لیکن جیسے یونیورسٹیوں میں جو پڑھ کے نکلتے ہیں وہ سب انگلش میں پڑھتے ہیں. اور لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس لوگ جاب کرتے تھے، کلائنٹس کے سامنے بیٹھتے ہیں، وہ بات نہیں کر سکتے انگلش میں، تو ان کی الگ سے ٹریننگ ہوتی ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں، تو وہ ایک ایب سمجھا جاتا ہے. تو ایک پہلو ہے ایب کا کہ یار آپ نے اتنے سال انگلش پڑھی ہے اور اتنے سال آپ نے عربی پڑھی. کتاب عربی پڑھی ہے، اور اب آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کل کا دن کیسا تھا، یار عمرہ کرنے چلے گئے ہیں تو کسی ٹیکسی ڈرائیور کو کچھ ایڈریس ہی بتانا ہے تو وہ بھی بتانے میں آپ کو دقت ہو رہی ہے، تو اور آپ تعارف میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں عالم ہوں. تو ایک ایب کو دور کرنا ایک چیز ہو گئی، اس کے لیے عربی بولنا آنی چاہیے. جیسے دوسری جہت یہ ہے کہ آپ نے سب پڑھ لیا ہے تو اب آپ تھوڑی سی اگر پالش کر لیں اپنی عربی، کسی میڈیا میں آپ نے جانا ہے یا ترجمہ یا جاب کرنی ہے اس میں، تو اس میں اگر آپ مہارت رکھ لیں ترجمانی کا یا کوئی بھی، بعض لوگ کتابوں کے ترجمے کرتے ہیں، تو وہ ایک دوسرا پہلو ایک طرح سے ہے. اگر ہم اس سے قطع نظر ہم ایک دین کے اعتبار سے بات کریں کہ دین پڑھنے کے لیے یا دین سیکھنے کے لیے، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہمیں عربی آنی چاہیے، ایک تو یہ سب کو پتہ ہے اس بات کا. اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سے اس پہ لوگ پھر کاوشیں بہت سی ہوتی ہیں کہ مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم دین پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، یہاں سے دین نہیں، ہاں قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، اور قرآن کے لیے وہ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ عربی سیکھنا چاہتے ہیں. اچھا، اب ہمارے پاس ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے، میں سوچتا ہوں یار عربی تو ہم صرف نہ وہی والی چیز شروع کروا دیتے ہیں. اب اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ
बिज़ी इतने होते हैं कि वो ना जब उसकी ग्रामर और गर्दानें और वो चीज़ें जब वो करते हैं 2-3 महीने के अंदर, जब वो देखते हैं कि यार ये तो पता नहीं कितनी रह गई है, और तो वो तो हम कहते हैं अभी तो शुरू भी नहीं हुई सही तरह, तो वो फिर ना बीच में रह जाते हैं 4 महीने। और अक्सर मैंने देखा है कि जो ग्रेजुएट्स, जो फ़ुज़ला, यानी कि जिनके प्रोग्राम 2-2 साल के, 3-3 साल के, जिनको हम जो है ना पढ़ाएँगे फ़ास्ट पेस, उसके अंदर प्रॉब्लम ये आता है कि वो बीच में ना कई लोग छोड़ जाते हैं। क्योंकि वो इतनी मुश्किल तरतीब है कि वो ना मज़ा आता है उसका, ना तासीर मिलती है, तो वो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाती है उनके लिए। आप क्या समझते हैं कि जो दीन का तालिब है, यानी कुरान पढ़ना चाहता है, उसने अरबी सीखनी है, अगर मैं कहूँ कि आप उससे मुखातिब हैं, तो उसका क्या लाहे-अमल आप दे सकते हैं कि जो आपका काम है, जो आप अरबी सिखाते हैं, उसके बाद क्या सर्फ़ नाहव आसान हो जाएगी, या कुरान जो आपकी अप्रोच तकल्लुम वाली अप्रोच है, बोलने वाली अप्रोच है, उससे क्या उसके लिए वो रास्ता आसान हो जाएगा, या अगर वो करना है तो वही रास्ता है और वो मुश्किल है और उसके लिए सालों साल ही चाहिए? देखिए, आपके सवाल तो 2 हो गए ना। एक हुँ, तो ये है कि मतलब बहुत ज़्यादा वक़्त लग जाता है दीनी इदारों में भी, तो उसमें अरबी नहीं आती, या दुनियावी इदारों में, दासरी इदारों में तो वहाँ इंग्लिश। जी, और दूसरा ये कि ऐसे लोग जो मतलब दरसी निज़ामी उन्होंने न की हो, लेकिन एजुकेशन उन्होंने की हो, और बाद में उनको ये फ़िक्र लाहिक हो कि मैंने अल्लाह के कलाम को भी समझना है। जी, तो उसके लिए जहाँ तक पहली बात है, तो ये मतलब ये एक दिन-रात में ऐसा नहीं हुआ। तो अरबी ज़बान को कभी अहमियत मिली ही नहीं है कि हम किसी से ये कोई गिला या शिकवा करें कि भाई अरबी नहीं आनी, क्यों नहीं आ रही है? तो तारीख़ी तौर पर ये बात ठीक इस है। तरह है। दूसरा, एक तकल्लुम के हवाले से जहाँ तक बात है, तो ये एक मुस्तकिल चीज़ है। एक होता है ना एक ज़बान को बोलना, और एक होता है ज़बान को समझना। हमारे यहाँ जितनी भी कोशिशें हुई है, वो इस हद तक हुई है कि वो समझ जाए। पढ़ाने वाला, पढ़ने वाले दोनों के ज़हन में यही बात होती है। दूसरे कि हम ज़बान को बतौर ज़बान पढ़ाते ही नहीं हैं, बतौर सबक पढ़ाते हैं। जो भी हम सबक पढ़ रहे होते हैं, जैसे ज़बान की भी एक सबक है, वो घंटा ख़त्म हो गया, बात ख़त्म हो गई। हालाँकि ज़बान अगर आपने सीखनी है, तो उसको ज़िंदगी का एक हिस्सा बना के हम बोलेंगे। तो कोशिश इस बात की अब चूँकि होनी चाहिए, और वक़्त ने साबित किया कि हमारा ये जो तजुर्बा था ये गलत रहा है कि हमारे फ़ुज़ला को अरबी नहीं आती थी, ये हुआ है और हो भी रहा है। तो इसका तकल्लुम कोई मुश्किल काम नहीं है, बस ये है कि इरादा हो और सही निसाब और मनहज अगर दे दिया जाए, तो बहुत कुछ जो पढ़ लेते हैं, तो मेरे ख़्याल से सबसे आसान काम उसमें अरबी बोलना है, ये भी वो कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप देख भी रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा माहौल बन रहा है हर जगह पर, और उस पर तवज्जो भी दी जा रही है। तो इंशाल्लाह ये हम समझते हैं कि मेहनत इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगी। और ज़बान को जिस तरह ग्रामर को जो अहमियत दी गई है, अरबी ग्रामर को, अभी अरबी ज़बान को जिस तरह बोलना चाहिए, बोलने के हवाले से भी तवज्जो होगी। जहाँ तक दूसरी बात आपने की है कि जो एजुकेशनल लोग होते हैं, जिन्होंने पढ़ा हुआ होता है, तो इस तरह अगर किसी का शौक़ हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला का ये कलाम है, ये अरबी में किस तरह हुआ, तर्जुमा तो मैंने पढ़ लिया, तो उसके लिए मेरे ख़्याल से फिर जो तफ़सीरें हैं, उसकी अरबी आनी चाहिए। वो फिर इतना ज़्यादा, वो सिर्फ़ अपने समझने के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे मुख़ातिब हैं। तो उसके लिए तकरीबन फिर ये करना चाहिए कि शुरू में तकल्लुम हो जाए। तकल्लुम में इसमें जो वक़्त मुकर्रर किया गया है, आम तौर पर जो हम करते हैं, जो ये जो बड़े लोग हैं ना, ज़बान सीखने में हम इनको बच्चे ही समझेंगे। आप जानते हैं हर ज़बान सीखने में हम बच्चे बिल्कुल होते सही हैं। है। कोई भी नहीं ज़बान अगर मैं सीख रहा हूँ, मैं उसमें बच्चा हूँ। बिल्कुल सही है। तो इसलिए ये जो अरबी सीख रहे हैं कुरान की, तो इनको हम बच्चे, मतलब बच्चों की तरह शुरू में अगर इस तरह किया जाए कि 2 महीने में उनको 200, 300 या 500 ज़्यादा से ज़्यादा मुफ़्रदात, अल्फ़ाज़, चीज़ों के नाम याद करवा लिए जाएँ, और मुख्तसर जुमले जैसे कुम, उठ जाओ, इजलिस, बैठ जाओ, ये किया जाए। फिर उससे आगे आसान अंदाज़ में उनको महसूस ना हो कि हमें ग्रामर पढ़ाई जा रही है। उनको ये महसूस ना हो, उनको ज़बान पढ़ाई जा रही हो, लेकिन ग्रामर उसके साथ खुद बहुत होता हो। जिस तरह एक बच्चा सीखता है, लेकिन कुछ न कुछ हम बताएँगे। देखिए, अगर इस तरह हो जाए कि पहले दिन से मसला हम उनको कहें ये याद करो, सबक दे दिया, ज़रबा ज़रबा, ज़रबू ज़रबत, वो फिर बोले मैं तो कुरान सीखने आया था, ये की ज़रबा पर लगा दिया। बिल्कुल। इसमें 2 काम करने चाहिए। एक तो ये इस तरह करना चाहिए कि बोल-चाल हो। दूसरा ये है कि
کچھ نہ کچھ ان کو بتانا چاہیے. یعنی قرآن کریم کے وہ آیتیں ہیں جو بالکل آسان ہے نا، جی تو ان کا ترجمہ بھی اگر ساتھ ساتھ چلتا رہے تاکہ ان کو محسوس ہو کہ ہم قرآن میں جا رہے ہیں، تو اصل تو ان کو زبان سے کہنا ہو، لیکن ان کو تسلی دینے کے لیے کچھ نہ کچھ قرآن کی آیتیں بھی ہم ہر دن پڑھیں. خاص کر مثلا میں نے ایک لفظ ہے نا، انا اور انتا، انا میں، انتا آپ. تو اب وہ آیتیں جن میں یہ آیا نا کہ انا یوسف مثلا، اب آپ نے ان کو بیان ہے یوسف قرآن کی آیت ہے. تو اس طرح جب ہم ان کو ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھائیں گے اور عربی بھی پڑھائیں گے دونوں ساتھ ساتھ، تو میرے خیال سے وہ یہ محسوس نہیں کریں گے کہ ہم دور جا رہے ہیں. تو آپ کے خیال سے جو لوگ روزانہ 1 گھنٹہ نکال سکتے ہیں یا ہفتے میں 3 گھنٹے نکال سکتے ہیں، ان کا کوئی سفر ایسا طے ہو سکتا ہے کہ وہ 6 مہینے کے اندر عربی اتنی سمجھ لیں کہ بول بھی سکیں، اور جب قرآن کو پڑھیں تو ان کو الفاظ کی حد تک مسئلہ ہو تو ہو، لفظ کا مطلب نہیں آتا، لیکن ان کو مطلب کتنا قرآن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مطلب پڑھ کے اس کا ترجمے سے اثر لے سکتے ہیں، وہ جو زبان والا اثر ہے؟ قرآن کریم کی جو زبان ہے وہ بہت آسان ہے، بہت. یعنی اس میں کچھ الفاظ تو ظاہر ایسے ہیں کہ مشکل ہیں کچھ، لیکن عام جو الفاظ ہیں وہ بہت یعنی آسان ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا جو حفاظ سسٹم اس وقت چل پڑا ہے بڑا کامیاب ہے. تو اس میں 13-14 سال کے بچوں کو ہم یہ کراتے ہیں کہ تقریباً پورے سال میں 5,000 کے قریب الفاظ یاد کراتے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم تقریباً وہ 80% وہ ترجمہ کرتے ہیں. اچھا، ایسا ترجمہ کہ بالکل زبردست گرامر کا خیال رکھتے ہیں، وہ مکمل گرامر کو دیکھتے ہوئے وہ. البتہ جو الفاظ مشکل ہے تو وہ الفاظ مشکل تھے جو ایک عالم دین کو بھی باقاعدہ دیکھنے پڑتے ہیں. ظاہر ہے ہر زبان کے صحیح ہے. کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کی تشریح کے لیے ہمیں رجوع کرنا پڑتا ہے. تو عام آیت ہے جو اس میں ایسے الفاظ استعمال نہیں ہوئے جو زیادہ مشکل ہو. میں سمجھتا ہوں کہ 6 مہینے بول چال کے لیے تو کافی ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے پھر سال سے کچھ زیادہ وقت چلے وقت لگے. تو لگ جائے، جی لیکن جی اس سفر میں جو میں سمجھتا ہوں نا، یعنی میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو پروفیشنلز ہوتے ہیں نا، جی جی یا جو باقی کام بھی کر رہے ہیں، جی وہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وقت وہ 1 گھنٹہ ہی دے سکتے ہیں. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا ایک پروگرام ہونا چاہیے جس میں کہ وہ اپنا وقت کسی طریقے سے اگر نکال لے، اسے اتنی ڈیمانڈ ہو کہ بھائی تم 1 گھنٹہ نکال لو، جی باقی کام ہمارا ہے. تو اس میں نصاب ہی ایسا ہو کہ جس کے اندر بندہ آئے، اگر وہ کام اس نے نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو اس دن وہ کام ہی کرے پھر، کیونکہ وہ ایک سفر ہوتا ہے نا جی کہ تم نے جب تک یہ مشقیں نہیں کی تم آگے کیسے چلو گے. جی تو تم آج مشقیں ہی کر لو، لیکن وہ 1 گھنٹہ ہی نکالے، اور 6 مہینے نہیں تو سال لگ جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے 5 سال لگ جائیں. وہ وقت کا کسی کو جلدی نہیں ہوتی کہ میں نے 1 سال میں چیمپئن بننا ہے. بس یہ ہے کہ اس کو ترقی نظر آنی چاہیے، اس کو محسوس ہونا چاہیے کہ میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں. تو آپ کے پاس مطلب ایسا کچھ ہے؟ کیونکہ مجھ سے بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے عربی پڑھنی ہے تو ہم آپ کی طرف بھیج دیں گے، ہم کہیں کہ ان سے پڑھ لیں، لیکن پروفیشنل جو ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی پروگرام ایسا ہو جو عربی زبان جو ہے نا ان کی چل پڑے، اور پھر وہ قرآن کے اندر مدد بھی کرے ان کی. جیسے بالکل آپ نے درست سوال کیا. اس وقت ایک مشہور کتاب ہے، اس کا نام ہے قرآنی عربی. ٹھیک ہے، اس کتاب کا مقصد وہی ہے جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے صحیح ہے. کہ ہم عربی سکھائیں، لیکن اس عربی سکھانے کا مقصد صرف یہ ہو کہ اس کا پڑھنے والا قرآن کو سمجھے. تو اس کی جو ترتیب ہے بڑی اچھی ہے، اور ساری مثالیں مثلا اگر آپ کسی کو زبان سکھا رہے ہیں اور مثالیں اس میں آپ جو دے رہے ہیں وہ قرآن کریم سے دے رہے ہیں، تو اس بیک وقت وہ دو چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے، ایک قرآن کریم کو اور ایک عربی زبان کو. تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر کسی کے اپنے مقصد ہوتے ہیں نا. اب کوئی یہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب جا کے وہاں پر کام کرے، ہاں اس کو اگر میں عربی پڑھاؤں گا تو وہ الفاظ، وہ جملے، وہ چیزیں بتاؤں گا کہ جو وہاں سے. لیکن اگر کوئی مجھے بولے گا کہ میں قرآن سمجھنے کے لیے کر رہا ہوں، تو میں اس کو عربی زبان میں وہ چیزیں بتاؤں گا جو اس کو قرآن سمجھنے میں مدد دے سکتی ہے. صحیح ہے. تو ظاہر ہے یہ میرے ہاتھ سے اتنا وہ نہیں ہوگا، مشکل نہیں ہوگا، لیکن ہر کسی کے اعتبار سے ایک الگ پھر اس کے لیے ایک ترتیب بنانی ہوگی. مثلا اگر کسی نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے تو اس کے ساتھ پھر ہم محنت کریں گے کہ شروع 6 مہینے میں عربی پر لگا دے، پھر قرآن کریم شروع کرے. اگر صحیح. کسی نے کچھ نہ کچھ پڑھا ہے. اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اتنا وقت لگائیں، سب کچھ کرے. لگن بھی ہو، شوق بھی ہو، تو یہ بہت کچھ کر دیتی ہے. اگر کوئی سچے دل سے چاہ رہے ہیں نا تو وہ انشاءاللہ آپ نے 1 گھنٹے کی بات کی، آدھے گھنٹے میں بھی ہو جائے گا. لیکن یہ طرح لگن ہو کہ یہ کام میں نے کرنا ہے. اور میں نے جس طرح آپ کو بتایا الحمدللہ ہمارے پاس اس طرح موجود ہیں ساتھی بھی. ہمارا ایک جو ٹیم ہے
بڑے عربی زبان کے ماہر ساتھی ہیں اس میں، تو اس میں ہم مطلب مختلف اعتبار سے اس کی کیٹیگری کو دیکھ کے، اس کے لیول کو دیکھ کر کے اس حساب سے پھر اس ٹھیک کو ہے۔ ہم پڑھاتے ہیں۔ اچھا حضرت، ایک بات میں آپ سے جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عربی زبان کو جیسے آپ نے کہا کہ پوری آپ نے جو ریسرچ کی ہے اور سارے نصاب دیکھے ہیں اتنے زیادہ، اس میں ایک بات یہ آئی آپ کو سمجھ کہ زبان سیکھنے کے لیے اس کا تکرار اور اس کی بار بار مطلب وہ اپروچ صحیح والی اپروچ ہے، نہ کہ یہ کہ اس زبان کو ہم گرامر گرامر پڑھانا شروع کر دیں۔ لیکن عام طور پہ ہمیں جو ملتے ہیں نا آپشنس، اگر کسی نے قرآن سیکھنا ہے قرآن، تو وہ گرامر والے ہی زیادہ لائن سے ملتے ہیں۔ تو میں اگر یہ سوال اٹھاؤں کہ اگر میں تکلم کی لائن سے اور اس بول چال کی لائن سے اگر میں زبان سیکھنا شروع کرتا ہوں، تو ٹھیک ہے، مجھے زبان بولنی تو آ جائے گی اور گرامر ساتھ ساتھ اس میں آ جائے گی، لیکن قرآن فہمی میں مجھے اس کا کیا خاص فائدہ آپ بتا سکتے ہیں ہوگا؟ کیونکہ اگر بول چال میری اچھی ہے تو قرآن سے میں کیا پھر تعلق کس طرح کا پیدا ہوگا میرا؟ یہ آپ نے بڑا اچھا اور ایک بنیادی سوال کیا اس حوالے سے۔ دیکھیں، اس پر میں آپ کو ایک مثال دوں گا۔ ظاہر ہے کسی بھی چیز کو سمجھانے کا آسان طریقہ ہے کہ اس کی مثال دیے۔ کوئی مثلا اردو زبان کو لے لیں، کوئی بڑا اچھا شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھا، لیکن اس شعر کے الفاظ ایسے ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آئے۔ پھر اس کے بعد میں نے ان اشعار کا ترجمہ کیا، کوئی تشریح کی اسی زبان میں نے آپ کو سمجھایا۔ کیا آپ کو مزہ آ سکتا ہے جو اس کے اصل سمجھنے میں ہے؟ یعنی اگر آپ کو الفاظ خود بہت آتے، مثلا علامہ اقبال کا کوئی شعر ہے جس میں مشکل الفاظ استعمال ہوئے، وہ اشعار جب میں براہ راست اس کو خود اگر وہ مجھے الفاظ آ رہے ہوں، ان کا ایک الگ اثر ہوتا ہے۔ دوسرے کہ میں تشریح کروں، پھر وہ ایک عام سی بات بن جاتی ہے۔ یہی مثال قرآن کریم کی بھی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ ترجمہ سے سیکھتے ہیں، اب ترجمہ میں آ جاتے واسطہ، ایک ہوتا ہے کسی چیز کو بلا واسطہ سمجھنا، اور ایک ہوتا ہے واسطہ سے سمجھنا، بالکل، ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یعنی میڈیم آ جائے بیچ میں، کوئی اور بیچ میں اگر اضافی میں لیئر آ جائے۔ اضافی چیز آ جائے کسی کی، قرآن کریم کی جو پہلی ہم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ، یہ ایک الحمد ہے۔ اب الحمد کا لفظ ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ کے لیے شکر ہے یا تعریف ہے؟ یا آپ کہیں گے شکر ہے یا تعریف ہے؟ ایسا تو نہیں کہ آپ دونوں بات کریں، ہاں کہ آپ پڑھے ہوئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ حمد ایسا لفظ ہے، اس میں دونوں لفظ آ رہے ہیں، جی، دونوں معنی ہیں اس میں شکر کا معنی بھی ہے۔ قرآن کریم کا اگر لفظ ہم سنیں اور پہلے سے ہمارے دل و دماغ میں عربی کے کھانے تیار ہو رہے ہوں، تو وہ فوراً آ کے ہمارے دماغ میں پیوست ہو جائے گا، بالکل۔ پھر وہ دل میں چلا جائے گا، اس کا پھر بڑا اثر ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس کو واسطہ لائیں گے، تو سب سے پہلے ہم نے قرآن کا سوچا، آیت کا، پھر اس کے بعد ہم نے کسی مخلوق کا جو ترجمہ ہوگا اس ترجمے کا سوچا، پھر اس کے ترجمے کے معنی کا سوچا۔ اب پتہ نہیں جس نے ترجمہ کیا کیسے کیا، اور آج کل تو اور بالکل، اور دوسری بات یہ بھی ہے نا کہ اب قرآن پاک جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ تلاوت کرتے ہیں اس کی، جی نماز میں پڑھتے ہیں یا اکیلے میں تلاوت کر رہے ہیں، تو وہ تو ایک رفتار کے ساتھ ایک چیز چلتی ہے۔ جی اس میں تو اگر آپ ایک لفظ میں سوچیں گے، اتنا اس کی ترکیب کریں گے، اس جی کی گرامر ڈھونڈیں گے، سیگا ڈھونڈیں گے، تو وہ تو بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی۔ تو وہ جیسے پورا کا پورا پیکج اگر ذہن میں بیٹھ رہا ہے تو تبھی آپ اس کا اثر، جیسے دو لوگ دو عربی میں بات کر رہے ہیں، ہم اردو میں بات کر رہے ہیں، جی تو میں آپ کی ساری بات جو ہے نا، جیسے ہی آپ جملہ ختم کرتے تو مجھے پوری بات بالکل بالکل پتہ ہوتی ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو قرآن پاک کو اگر اس طرح آیات اس کی سمجھ نہیں آ رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا ذہن اس کلام کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو رہا، کیونکہ بالکل میرا خود تکلم کمزور ہے، بالکل کیونکہ میں اپنے الفاظ جاری نہیں کر پا رہا زبان پر۔ تو آپ مطلب اس پہ میرا خیال ہے کہ زیادہ اثر ہم سمجھتے ہیں کہ ہوگا، یعنی اس پر ہم یعنی اتفاق کرتے ہیں کہ عربی زبان اگر تکلم کے ذریعے سے آپ سیکھیں گے اور اس کے بعد گرامر اس میں نکھارتے جائیں گے اس کی، تو پھر آپ کو جملے جو ہے، کوئی قرآن پاک کلام ہے، اس کے جملے پھر آپ پر زیادہ اثر انداز ہوں گے اس میں اپنی بات رفتار یہ کے بھی ہے نا ساتھ۔ کہ اگر ہم نے پہلے گرامر سیکھ لیے، تو پھر قرآن پڑھتے ہوئے وہ اس کے معنی کی بجائے ہم گرامر وہاں پڑھ سکتے گرامر ہی سوچتے جائیں گے، ہاں، ہیں، یہ چیز ہے۔ یہ بڑی اہم۔ تو اصل اگر ہم زبان کو ایسا بنائے کہ ہمارے دل و دماغ میں گرامر کے بجائے قرآن کے معانی، اس کے جو مفاہیم ہے، جو چیزیں ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عربی زبان ہماری زبان بن جائے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو ایک ایسی زبان بنائی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اگر عربی سیکھ رہا ہوں تو میں عرب سے کم ہوں گا، اگرچہ میں کتنا ہی اعلیٰ. ایسا نہیں ہے. یعنی عربی زبان اگر آپ سیکھیں گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ عرب سے بھی اچھے ہو جائیں. اور عربی ایسی زبان ہے کہ اس میں آپ سیکھتے ہوئے آپ کی اپنی زبان آپ اس کو بنا سکتے ہیں. یعنی آپ اتنے ماہر ہو سکتے ہیں کہ زبان جو جن کی ہے وہ بھی اس طرح ماہر نہ ہو. اچھا، ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم ماشاءاللہ مسلمان ہیں الحمدللہ، اور اس پر ہم بڑا خوش بھی فخر بھی محسوس کرتے ہیں. لیکن جب ہم ایک میجورٹی طبقہ دیکھتے ہیں جو مسلمان ہے، وہ اس کی بچوں کی تربیت کے اعتبار سے یا ان کے علم یعنی ان کی تعلیم کے اعتبار سے، تو اس میں ہم ایک اسلامیات کا ایک سبجیکٹ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ اس کو آ جائے تو اس کو موٹی موٹی چیزیں پتہ چل سکیں. کچھ تاریخی پہلو ہیں، کچھ عقائد ہیں، کچھ تھوڑا بہت صورتیں ہیں، اور یہ چیزیں ہم جیسے لگتا ہی ہوا ہے کہ کم سے کم پر اکتفا ہے کہ بس بچہ یہ تو کر لے. اس میں بھی اسلامیات کے نام پر اخلاقیات پڑھاتے ہیں. ہاں، اخلاقیات ہے، اور سچائی ہاں کی اس طرح کی چیزیں بتاتے ہیں. اخلاقیات ہیں. تو لیکن اگر دیکھا جائے تو ایک چیز جو بڑی ضروری ہے، اور جو خاص طور پہ ہم جب بڑوں کو پھر دیکھتے ہیں جو مسلمان 40 سال کے ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر ایک دم ان کے اندر ایک جذبات ہے، یار قرآن پڑھنا ہے، یار قرآن ہی نہیں پڑھا ہم نے. اور پھر وہ ڈھونڈتے ہیں کورسز، ڈھونڈتے ہیں کوئی پڑھا دے، سارا کچھ کر دے. تو ہم کیوں نہ ایک ایسا نظام ہونا چاہیے، کیوں نہ ایسے نظام کو سوچیں اور مطلب اس کو امپلیمنٹ کریں کہ جس میں بچہ جب زندگی کی ذمہ داریوں میں گھستا ہے، میں سمجھتا ہوں 8ویں جماعت سے پہلے یعنی اس کے بعد 9ویں سے ایک دم اس کے سامنے ایک عزائم آنے شروع ہو جاتے جی. ہیں. تو 8ویں جماعت تک ہم اس کو عربی بھی پڑھا دیں، اور اس کا کم سے کم قرآن پاک کا جیسے ترجمہ اس درجے کا پڑھا ہو کہ وہ عربی زبان کے ساتھ. آپ نے ذکر کیا بھی تھا کہ آپ کے مدرسے میں 5000 الفاظ یاد کروا جاتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا بہترین ترجمہ، اور عمر چھوٹی ہی میرے 13-14 سال میں. وہ نظام کیوں نہیں جو ہے ہمیں ملتا، یا کیا اس میں کوئی دقت ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اور ہو سکتا ہے، بس ارادے کی دیر ہے کہ جتنے لوگ سکول جا رہے ہیں بچے مسلمانوں کے، ٹھیک ہے نا، وہ یہ اس سے بھی استفادہ کر کے یہ ٹارگٹ بھی اپنا ساتھ ہی پورا کر لیں جو ساری زندگی ان کے کام آئے گا. اس میں اخلاقیات بھی آئیں گی، عقائد بھی آئیں گے، قرآن پاک جو ہے نا پڑھنا بھی آ جائے گا، اس میں سب کچھ ہی اس میں شامل ہو جائے گا، اور عربی بھی آ جائے گی ایک زبان کے طور پہ. بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں کہ یہ ہو بھی سکتا ہے، وہ سیکھ بھی سکتے ہیں. اس پر آنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. ہمارے جو بر صغیر ہے نا، اس قوم کی قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے زبانیں سیکھنی ہے. اچھا، شاید ہی کوئی ایسی قوم ہو جن کو اتنی زبانیں سیکھنی پڑ رہی ہو جتنی اس قوم کو سیکھنی پڑتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ ہے، شروع ہی سے ہم اس پر زور ڈالیں کہ آپ نے اردو تو ظاہر ہے ان کو آتی ہوگی، کہ آپ نے انگلش بھی سیکھنی ہے، عربی بھی، تو ایک بچہ یہ برداشت کر سکتا ہے یا نہیں، ہوا یا نہیں؟ اس پر عربی کے لسانیات کے ایک بڑے ماہر ہیں ڈاکٹر عبداللہ دنان صاحب. انہوں نے تجربہ کیا ہے، ذاتی تجربہ کیا، اور وہ پورا تجربہ جو انہوں نے کیا ہے وہ مسلسل ریکارڈ کیے انہوں نے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا بالکل ہو سکتا ہے. بیک وقت اگر گھر میں آپ ایک آدمی ہیں، وہ بچے کے ساتھ اردو بول رہے ہیں، باقی افراد انگلش بول رہے ہیں، تو وہی بچہ بڑے ہو کر کے دونوں دونوں زبانیں بولتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. یہ ہو سکتا ہے اس طرح. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بچے کا مطلب کیا، 2 سال کا، 1.5 سال کا، تو اگر اس سے بڑا ہوتا ہے پھر تو کر ہی سکتا ہے. تو اس لیے یہ بات تو طے ہے کہ اگر ہم عزم کریں کہ ایک بچے کو ہم اگر انگلش اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ دنیاوی کی کامیابی ہو، تو ہر عربی میں اتنا سکھائیں کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ قرآن کو سمجھے، حدیث کو سمجھے، اور اس حد تک سمجھے جس طرح اس کی ضرورت ہے نا. ظاہر ہے اس نے مفتی تو نہیں بننا، عالم ضرور نہیں کہ ہر کوئی مفتی بن جائے، لیکن اس حد تک سمجھے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ان الفاظ میں ہے، تو میں ترجمہ کے بغیر سمجھنے لگ جاؤں. بالکل. تو اس کے لیے ترتیب بننی بھی چاہیے اور بن بھی سکتی ہے. اچھا، اس میں میں ابھی آن لائن پڑھا رہا ہوں نا، جی تو اس کے اندر میں نے اکثر ماں باپ کے ساتھ جو بات کرتا ہوں، تو چونکہ میں آن لائن ٹیوشن پروگرام جی سٹارٹ کر رہا ہوں، جی تو اکثر مجھے وہ بتاتے ہیں کہ جی اسکول کے بعد قاری صاحب نے بھی آنا ہے. ایک اسکول تو ہے، جی اور اتنی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ قاری صاحب نے آنے قرآن پڑھانا ہے. جی اب آپ دیکھیں کہ قرآن کے الفاظ پڑھانے ہیں انہوں نے، یعنی انہوں نے تو قرآن پاک کو بالکل. پڑھنا سکھانا ہے. تو اکثر پھر ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پاک ختم ہو گیا جی،
یہ بھی ایک لفظ اکثر سنا جاتا ہے کہ قرآن پاک ماشاءاللہ جی پڑھ لیا، جو 7 سال کی عمر میں پڑھ لیا، بس ختم. حالانکہ وہ نہ اس کو ابھی جو ہے نا سمجھ آتا ہے نہ کچھ ہے. اور ہمارے ہاں حفاظ بھی ہیں جو کہ مطلب عربی زبان میں قرآن تو سناتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان میں یہ احساس میرا خیال ہے نہیں پایا جاتا. اتنا میں نے تو نہیں دیکھا کہ انہیں یہ کمی محسوس ہو کہ یار ہم ایسے ہی پڑھتے جا رہے ہیں اور ہمیں تو سمجھ آنا چاہیے. اور اس کے لیے بھی یہ ضرورت ہے کہ بھئی ان کو قرآن ایک پہلے حفظ کا مرحلہ طے کر لیں، اس کے بعد وہ سمجھنے کا مرحلہ شروع کر دیں، کم از کم پڑھنے کے اعتبار سے. تو اس میں میرے خیال سے ایسا پروگرام ہونا چاہیے. میں آپ سے مطلب چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی کچھ سوچئے گا کہ قرآن پاک جو ہے وہ ہم جو قاری صاحب سے پڑھتے ہیں جب وہ ختم ہو جائے، اکثر لوگ 10 سال کی عمر میں 11 سال کی جی. عمر میں وہ پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی متصل جو ہے نا قرآن کریم کی قرآن پاک زبان کا شروع زبان ہوتی شروع ہو جائے اور ترجمہ. ہے. اور ہم آن لائن کلاس جو ہے وہ کریں جس کے اندر ہم عربی زبان اور دین کی جیسے اس کی کلاس ہو، جس میں وہ قرآن پاک کو جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ پڑھے اور سمجھے، اور عربی زبان بھی اس کو آ جائے گی. اس آپ نے جو سوال کیا ہے تو شاید سننے والوں کو ایسا لگے کہ یہ کوئی مشکل کام ہے یا یہ نہیں ہو سکتا. تو اس پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا مہمانوں کے ساتھ اپنے بیٹھک میں. کچھ مہمان آئے ہوئے تھے تو درمیان میں وہ کوئی بات ایسا کرنا چاہ رہے تھے کہ میرے چھوٹا بھائی تھا تو وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ ہم نے یہ بات کی صحیح. گھر سے چھپانے کے لیے. تو وہ انہوں نے جب میرے ساتھ عربی میں بات شروع کی تو میرا چھوٹا بھائی اس وقت 9 سال کا تھا. تو اس نے فوراً کہا انا افہم العربی، میں تو عربی سمجھتا ہوں. یہ میرے لیے بھی بڑی نئی بات تھی، اس لیے کہ نہ تو ہم نے اس کو کسی مدرسے میں بھیجا، نہ کبھی اس کو عربی اچھا. پڑھائی، کچھ بھی نہیں، نہ کبھی پڑھائی نہ کچھ. اب وہ کہہ رہے انا افہم العربیہ. میں نے کہا کہ کیسے کیف تفہم العربیہ؟ وہ کہہ رہے کہ آپ جو نا گھر میں ہوتے ہیں تو فون پر عربی میں بات کر رہے ہوتے ہیں، مہمان آ رہے تھے. اس کو سن سن کے اس نے عربی سیکھ لی ہے. کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ ہم نے تو ارادہ بھی نہیں کیا تھا کہ یہ چیزیں اس بچے کو سکھانی، یہ ہو گیا. تو اگر کسی والد نے یہ سوچا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے اور عزم کیا، کوئی مشکل نہیں. اس لیے کہ یہ جو 2 سال سے لے کر 7 سال تک عمر ہے نا، یہ فطری طور پر اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ اس میں بچہ زبان بڑی آسانی سے سیکھتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بغیر گرامر کی سیکھتا ہے. ہاں. 7 سال کی عمر تک. 7 سال کی عمر سے آگے پھر کچھ نہ کچھ گرامر کرنا پڑے گا اور 15 سال سے آگے آپ کو ترجمہ کرنا پڑے گا. اگر کسی کی عمر 15 سال سے آگے ہے نا، پھر آپ اس کو بچوں والے طریقے سے بغیر ترجمہ کے پڑھا رہے پھر نہیں ہو سکتا. تو اس میں بڑا مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ زبان کو سکھائے تو ترجمہ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، ڈائریکٹ کرنا چاہیے. تو اس میں عمر کا لحاظ ہے کہ اگر 7 سال سے بچہ چھوٹا ہے، اس کو بغیر کسی گرامر کے، بغیر کسی ترجمہ کے پڑھائیں. اس کو پڑھائیں ایک بڑا چھوٹے سے. اس سے بڑا ہے تو پھر گرامر کے تو تھوڑا سا کر سکتے ہیں، ترجمے کی ضرورت نہیں. 15 سال سے آگے پھر آپ کو ترجمہ کرنا پڑے گا. جیسے بڑی عمر کے لوگ ہیں تو بڑی عمر کے لوگوں کے لیے آپ کو ترجمہ سے سمجھانا پڑے گا ان کو. تو بچوں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، اس کی ترتیب بھی بڑی اچھی بن سکتی ہے اور بڑی آسانی سے بن سکتی ہے. مجھے بڑی خوشی ہے، اور میں خود بھی جیسے آپ سے اس وقت آج کل کلاسز لے رہا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ بچوں پہ اگر آپ کا جو تجربہ ہو گیا ہے اور جس طرح آپ کا شوق اور پیشن ہے عربی جی زبان کو لے کر، تو اگر ہم یہ مسئلہ نیچے سے ہی حل کر دیں نا، جی جی تو بہت سے مسائل سے ہم جو ہے نا پھر آزاد ہو جائیں گے. بیکاز لوگوں کو براہ راست پتہ چل جائے گا، بچوں کو خاص طور پہ قرآن پاک کا پیغام ہے کیا، اس کا ایمفیسس ہے کیا، اس میں کون سی چیزیں جو ہے نا قرآن بار بار ڈسکس کرتا ہے اور کن چیزوں پہ زیادہ بات نہیں کرتا. تو پھر خود بخود ایک ترجیحات کا تعین ہو جائے گا انسان کے لیے. اور بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، میں نے آپ کافی وقت لیا، اور ہم نے کوشش کی کہ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم اسپیسیفکلی جو ہے وہ بات کریں بھی زبان کے حوالے سے، اور ہم نے بہت سے پہلو پہ بات کی ہے. مجھے امید ہے کہ کچھ لوگوں کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا، اور امید ہے کہ اگر کوئی سیکھنا بھی چاہے تو اگر وہ رابطہ کرتے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کا کانٹیکٹ کو دے سکتا ہوں. اور بہت شکریہ جی. سو بیسیکلی بات یہی ہے کہ ہماری جو یہ جتنی بھی کاوش ہے، ہمیں قرآن پاک کو لے کر بچوں کو ایک تو ہم نے یہ بات کی کہ ارلی ایج میں جو ہے نا قرآن پاک سے جوڑا جا سکتا ہے، اور عربی سکھانا جو ہے وہ آسان ہے بہت اگر آپ اس کو بول چال کے طریقے سے شروع کریں، اور اسی بول چال کے اندر اگر اچھی پلاننگ سے ہم پڑھائیں تو قرآن پاک کے الفاظ اور اس کی مثالیں اور اس کی جو تعبیرات ہیں اس کے ساتھ مناسبت، ایک گہری مناسبت پیدا کی جا سکتی ہے. اور اگر ہم یہ حاصل کر لیں 8ویں جماعت تک بچے کی، تو وہ آگے بالکل جو ہے
ساری زندگی کے لیے ایک ہی دفعہ سیکھنا ہے، اس نے ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے اور وہ اس کے ساتھ رہے گا پھر۔ اور ایسے اساتذہ کم ملتے ہیں جو اپنی زندگی کا مقصد جیسے ایسے بنا لیں، مشن بنا لیں، اور ان کو آن لائن ان کی جو ایک فیسلٹی ہے یہ بہت اہم ہے۔ ورنہ جا کے پڑھنا وہ سب بہت اہم ہے، اس کے فوائد اپنی جگہ ہیں، لیکن ہر کوئی وہ کر نہیں سکتا اس بزی زندگی کے اندر۔ تو یہ ایک جیسے مجبوری کہہ لیں اس کو آپ، لیکن اس میں ہمیں آپشنز چاہیے، اور ایک جہاد نعیم صاحب جو ہیں ان کی آپشن میرے خیال سے بہت ہی زیادہ ایک مفید ایک آپشن ہے، جس سے فائدہ نہ صرف بچے اٹھا سکتے ہیں، ماں باپ جو انٹرسٹڈ ہیں اپنے بچوں کو عربی کے ساتھ اٹیچ کرنے میں، بلکہ وہ پروفیشنلز جو کہ مطلب اپنی روزمرہ زندگی میں اب اتنے بزی نہیں ہیں اور جب تھوڑا بہت وقت نکال سکتے ہیں، مڈ لائف کرائسس سے گزر رہے ہیں یا اس کے بعد، تو وہ لوگ بھی اس طرح کی فیسلٹی سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے یہ پوڈ کاسٹ آپ کے لیے مفید رہی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔